يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12۔ پچھلے درس میں ایمان والی جو خواتین ہجرت کر کے آئے ان کے نکاح سے متعلق احکامات تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو جیسے مردوں میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، خواتین میں بھی بہت سو نے اسلام قبول کیا۔ وہ عورتیں جو اسلام دشمنی میں پیش تھیں، ان کے دل بھی اللہ نے نرم فرمائے۔ وہ خواتین آتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ کن چیزوں پہ آپ خواتین کو بیعت کریں، کیا معاہدے ان سے لیں آپ، کیونکہ یہ مرض، یہ امراض جن کا اس آیت میں بیان ہے، یا یہ گناہ جن کا اس آیت میں بیان ہے، وہ خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ ان خواتین سے ان چیزوں پر آپ بیعت لیں کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، یبایعنک، اور وہ بیعت کریں ان باتوں پر، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ شرک کا مرض مردوں میں بھی ہے مگر خواتین میں زیادہ ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، ایسے شرکیہ تعویذ گنڈے عورتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ کہیں پتہ چل جائے کوئی بیٹھا ہوا ہے ملنگ مزاروں پہ، کوئی بزرگ، جعلی بزرگ، 2 نمبر بزرگ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی خبر آ جائے کہ اس نے کسی کو فلاں تعویذ دیا تھا، کام بن گیا تھا، فوراً چلی جائیں گی۔ حوصلہ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، تو توہمات کی دنیا میں عورتیں جلدی توہمات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور جلدی قدم رکھ لیتی ہیں۔ تعویذ گنڈے بھی اکثر خواتین کرتی ہیں۔ سورہ فلق دیکھیں، نبی علیہ السلام پر جب نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ کے نبی پہ جادو کیا تھا تو قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ آپ یہ صورتیں پڑھا کریں، اس میں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں سے۔ جادو کا ایک طریقہ ہوتا تھا، گریں لگا لگا کے اس میں رونکن منتر کلی کلندر ہو جا، منتر چھو، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر پھونک لگائی، یہ بھی جادو کا ایک طریقہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں سے، والوں سے نہیں، اس لیے کہ والے یہ کام کرتے نہیں ہیں عام طور پہ، مرد یہ کام عام طور پہ کرتے نہیں ہیں۔ ان چیزوں میں عورتوں کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، متاثر ہو جاتی ہیں جب، اس لیے فرمایا ومن شر النفاثات، نفاثات یہ نافث کا واحد آتا ہے، یعنی مبالغہ آتا ہے، نفاث، نفاثۃ ایک عورت، نفاث ایک مرد، تو نفاثات بہت ساری عورتیں، یعنی وہ تمام عورتیں جو رقد یعنی رقدہ میں گرہوں میں پھونکے لگاتی ہیں، ان عورتوں کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے جادو کیا تھا، ممکن ہے وہ کسی عورت کے ذریعے کروایا، کسی عورت کے ذریعے۔ جادو مرد کرے لیکن اس میں دلچسپی بہرحال خواتین زیادہ لیتی، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، تعویذ گنڈوں سے دور بھاگا کریں۔ یہ جائز تعویذ بھی جو ہے نا، ایک بات یہ میں بتا دوں، یہاں
جائز تعویذ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کافر بھی تو تعویذ دیتے رہے، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں. اگر تعویذ میں کوئی شرکیہ مضمون نہیں ہے، پرچی پہ لکھ کے کوئی آیت دے دی کسی نے، تو وہ شرک نہیں ہے، لیکن پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، پسندیدہ پھر بھی نہیں. اس کی وجہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. اصل وجہ تو صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کچھ علامات بیان کی، ان میں ایک علامت یہ بھی کہ یہ تعویذ سے بچا کرتے تھے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے تھے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں ترجیح اس بات کو دی ہے کہ اس سے جائز تعویذ مراد ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ مقام اس کو عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو کیوں بچنا بہتر ہے؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ میں بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ بھائی شریعت میں بعض اسباب ایسے ہیں جن پر تو نتیجہ یقیناً مرتب ہوتا ہے. دیکھو بھوک کے وقت کھانا کھاؤ گے تو لازمی پیٹ بھرے گا آپ کا، اللہ کی عادت ہے. لہذا یہاں کوئی اللہ پہ توکل کرے اور کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اللہ سے دعا مانگوں گا میرا پیٹ بھر جائے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے، اللہ جب بھی کسی کا پیٹ بھرتا ہے تو روٹی ہی کے ذریعے بھرتا ہے، اللہ کی عادت ہے. لہذا اللہ سے روٹی مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو روٹی مانگو اللہ سے. بغیر روٹی کے پیٹ بھرنا اللہ سے نہ مانگو. یا روٹی کا انتظام ہے، روٹی کھانے کی کوشش نہیں کر رہے اور روٹی کی فکر نہیں کر رہے، صرف دعا مانگ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم دعا مانگنے میں مخلص نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے بھوک کو روٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ ماشاء اللہ کبھی اللہ چاہے تو بغیر روٹی کے پیٹ بھر دے کسی کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ٹھنڈا رکھ دیا، یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. ورنہ اللہ کی عادت یہی ہے کہ جس کو جلانے سے بچاتے ہیں اس کو آگ سے بھی دور رکھتے ہیں، اور جس کو جلانا چاہتے ہیں اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں واحد پیغمبر تھے جن کو آگ میں بھی ڈالا گیا اور آگ میں بچایا بھی گیا، ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں. اس طرح بعض اسباب ایسے ہیں جن پر نتیجہ یقیناً مرتب نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جیسے آپ دوا سے علاج، دوا سے شفا، دوا کھانے میں کبھی شفا ملتی ہے کبھی شفا نہیں ملتی، لہذا اس میں دعا کا دخل زیادہ ہے. دوا بھی کریں ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. اللہ چاہے گا تو ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. ایسے تو وہاں بھی اللہ چاہے گا تو روٹی سے پیٹ بھرے گا، نہیں چاہے گا تو، لیکن وہاں اللہ چاہتا ہے کہ روٹی کھائے گا تو پیٹ بھروں میں اس کا. یہاں اللہ ہمیشہ نہیں چاہتے. کبھی آپ دوائیں کھاتے رہتے ہیں پیٹ اور پھر بھی شفا نہیں ملتی، کبھی نہیں بھی کھاتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص دوا نہ کھائے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا. روٹی نہ کھائے تو گناہ ملے گا. روٹی کھانا بھی فرض ہے، صحت کا خیال رکھنا بھی فرض، لیکن دوا کھانا فرض نہیں ہے. آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں علاج نہیں کراتے، بس پرہیز کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں اللہ پوچھے گا اپنی کیئر کیوں نہیں کی تم نے، ٹھیک ہے نا، کیئر کیوں نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ سوال کرے بھائی اپنی کیئر کیوں نہیں کی، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ جو کرتے تھے وہ کون سا بچ گئے. ہم نے تو اپنے محلے میں دیکھا ایک آدمی ٹیکا لگوا کے آیا تھا نیا نیا، وہ ٹیکا ہی گلے پڑ گیا اس کو، کیونکہ دوا سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ دوا کھائی جاتی ہے صحت کے لیے، وہ دوا ہی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. البتہ پرہیز ضروری ہے، اگر پرہیز نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تیسری چیز ہے، تیسرے اسباب وہ ہیں جن پر نتیجہ عام طور پہ مرتب نہیں ہوتا. اٹکل پچو میں ہو گیا تو ہو گیا، اکثر نہیں ہوتا. ان میں تعویذ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اچھی یعنی شفا کے لیے تعویذ کا استعمال، اور کسی برے نتیجے کے تک پہنچنے کے لیے نظر بد. نظر بھی عام طور پہ نہیں لگتی، 1000 میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کو لگ جاتی ہے، ورنہ عام طور پہ نظر نہیں لگتی. ورنہ تو کوئی دنیا میں صحیح سالم رہتا ہی نہیں. کچھ نہ کچھ خوبیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا، کسی کی شکل اچھی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا قد اچھا ہے، کسی کے پاس دولت بہت ہے. اگر ایسے ہی نظریں لگنا شروع ہو جاتی، کوئی دولت مند نہیں رہتا، کوئی اونچے قد والا نہیں رہتا، کوئی خوبصورت نہیں رہتا. 1000 میں کسی ایک آدھ کو لگ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نظر ایک ایسا سبب ہے جس پر نتیجہ اکثر مرتب نہیں ہوتا.
سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر بد برحق ہے. تو بھائی اللہ کے نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نظر لگتی ہے، مطلب یہ کہ کبھی کبھی لگ جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ، لیکن کبھی کبھار ہی لگتی ہے. اس لیے نظر بد سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنا یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہے. اس میں اللہ کی مرضی کا دخل زیادہ ہے. عام طور پہ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ نظر نہ لگا کرے، کبھی کبھار لگا دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور لگتی ایک تو 1000 میں ایک کو، پھر ہر قسم کے آدمی کو نہیں لگتی. بہت مثلا خوبصورتی پہ نظر رکھنے لگی تو بہت کوئی اضافی خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ، کہ عام طور پہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، اور وہ مشہور بھی نہ ہو خوبصورتی میں. ورنہ جو لوگ شہرت ہو جاتی ہے نا، جن کے حسن و جمال کی، ان کو بھی نظر نہیں لگتی. جس کی دولت کی شہرت بہت ہو جائے اس کو نظر نہیں لگتی، جس کی حکومت کی شہرت ہو جائے اس کو نظر نہیں لگتی. ورنہ یہ بڑے بڑے اداکارائیں فنکار ہیں جن کے حسن کو دیکھنے کے لوگ ترستے ہیں، یہ تو سارے نظر بد سے آج تک مر چکے ہوتے. اور دلہن کو نظر لگتی ہے کبھی؟ دلہن کو نظر نہیں لگتی. سب کو پتا ہے بھائی یہ دلہن ہے، صحیح ہے نا. بچوں کو ہر ایک کو نظر نہیں لگتی. بہت اضافی کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا کسی کالے کلوٹے کے گھر میں، سارے خاندان والے نیلے پیلے ہیں، بس صورت ایک ایک حسین و جمال نکل آیا. شاید اس کو تھوڑا سا خطرہ ہو جائے نظر لگنے کا. اس کے گھر والے اگر اہتمام کر لیں کہ بھئی کوئی نظر نہ لگے اس کو زیادہ اچھے کپڑے نہ پہنائیں اور زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں نہ کرائیں، یا کوئی اس کے ماتھے پہ یا گال وغیرہ پہ کوئی تل وغیرہ بنا دیں اس کی شکل کو تھوڑا سا بگاڑنے کے لیے، تھوڑی احتیاط کر لیں، جائز ہے. کیونکہ پورے خاندان میں سارے آڑے ترچھے سے، بھدی موٹی ناک والے، آڑے ٹیڑے سے، لنگڑے لولے، پولیو کے مریض، ایک ان میں بڑا حسین پیدا ہو گیا، تو یہاں تھوڑا سا احتمال ہے کہیں اس کو نظر نہ لگے. یہ لوگ تھوڑا سا اہتمام کر لیں. ورنہ کوئی بھی حسین بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں عورتیں اتنی وہمی ہوتی ہیں، کوئی آ کے عورت کے سامنے کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہو، نہ ایسی بات ہے. اگلے دن اگر بچے کو بخار ہوگا کہیں گی وہ آئی تھی نا کم بخت، وہ جو کل آئی تھی نا پڑوسن، وہ دیکھ کے ایسی نگاہوں سے گئی ہے، مجھے تو اسی وقت لگ رہا تھا یہ نظر لگ جائے گی. تو یاد رکھو جن کو اللہ پہ توکل نہیں ہوتا ان کے بچوں کو پھر نظریں لگتی رہتی ہیں. یہاں اللہ پہ اعتماد کرو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بچانے والا. بہت زیادہ احتیاط. جیسے میں اکثر بتاتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور 11 کے 11 حسین جمیل قداور، بڑے خوب، کیونکہ پیغمبر کی اولاد تھی تو ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا حسن ان میں منتقل ہوا. تو اب 11 بیٹے ہونا، ایک تو عام طور پہ بیٹے اتنے ہوتے نہیں، 11 بیٹے. دوسری بات سارے جوان. تیسری بات سارے حسین. وہ تو یوسف ان میں سب سے زیادہ حسین تھے، ورنہ بیٹے باقی بھی حسین تھے. اور بڑی مردانہ وجاہت. جو لوگ جانتے تھے ان کے بارے میں تو خطرہ نہیں تھا کہ نظر لگی، سب جانتے بھئی یہ یعقوب کے بیٹے ہیں علیہ السلام والسلام. جو نہیں جانتے پہلی دفعہ دیکھیں گے ان کے بارے میں حضرت یعقوب کو خطرہ ہوا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے. لہذا یعقوب علیہ السلام والسلام نے اپنے بیٹوں کو جب کہا کہ جاؤ مصر میں داخل ہو جاؤ، تو فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ایک دروازے جاؤ گے سب ایک دم نظر پڑے گی کہ ایک باپ کے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جوان بیٹے، وہ باپ کیسا خوش قسمت ہوگا. تو کوئی حسد کی نظر نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے. لہذا مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بعد بھی اللہ سے استغفار کیا اس بات پر بھی، کیونکہ بظاہر یہ توکل کے خلاف ہے کہ بھئی یہ ایک نظر سے کیوں ڈر رہے ہیں اتنا. اس لیے فرمایا ما اغنی عنکم، وہ کیا ہے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. اللہ فرماتے ہیں یعقوب اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، لیکن بس ایک دل میں ایک تھوڑی سی وسوسہ تھا، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے ایک حاجت تھی، اس کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا. اللہ بھی حضرت یعقوب کی صفائیوں کو بیان کر رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام بھی، اس لیے کہ کام بظاہر ایسا ہو رہا ہے جو توکل کے خلاف. ایسی صورت میں بھی نظر بد سے بچنے کا اہتمام اگر کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں. تو ہم اور آپ ذرا سی باتوں پہ نظر بد سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ عجیب چیزیں لٹکا دیتے ہیں بچے کے گلے میں، کسی کو تعریف نہیں کرنے دیتے، ہر وقت وہمی بنے رہتے ہیں. اور بچہ بیمار ہو جائے تو بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی نظر لگی ہوگی. بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ، تو میں نے دیکھا اکثر ماں باپ میرے بچے کو نظر لگی ہے، میرے بچے کو نظر لگی ہے. کیوں نظر لگی؟ اللہ پہ توکل کرو بھائی، موت لکھی ہوئی تھی، مر گیا.
میں الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے نظر بد وغیرہ کسی چیز کا کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کرتا، کتنا ہی گھور کے کوئی چلا جائے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں۔ تو بڑی والی بچی تو میری دیکھا ہوگا، یہاں آتی ہے گھومتی پھرتی ہے، کبھی میں نے کوئی اس کے کچھ کالا کپڑا نہیں لٹکایا، اس کی کچھ بھی نہیں۔ البتہ مسنون دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ تو دعا ہے، اس میں نظر بد سے بچنے کی بھی دعا، یہ تو مسنون دعائیں ہیں، یہ تو خوف نہ بھی ہو تو دعا تو مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے بچنے کی۔ دعا پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، اشکال ہوتا ہے تعویذ گنڈوں پر، اونٹ پٹانگ ٹوٹکوں پر۔ اب گاڑی لوگ خریدتے ہیں، اس کے پیچھے کالی چپل لٹکا دیتے ہیں، اچھی بھلی گاڑی ہے، کرولا میں جا رہا ہے، پیچھے کالی میلی کچھ ایلی سی چپل لٹکی ہوئی ہے نظر سے بچنے کی۔ چھوڑو بھائی، اس کو نہیں نظر لگے گی، تم اکیلے تھوڑی جس کے پاس کرولا ہے، ساری دنیا بہت سے لوگوں کے پاس کرولا گاڑی ہے، بہت سے لوگ ٹویٹا میں گھوم رہے ہیں، بہت سے لوگ لینڈ کروزر میں لینڈ کروزر والوں کو نہیں لگ رہی، تیری کرولا کو کہاں سے لگے گی نظر، صحیح ہے؟ تو خام خامے بلا وجہ وہمی ہو جاتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے، نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور تو اور رکشوں کے پیچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اب بتاؤ رکشے کو نظر کہاں سے لگے گی؟ صحیح، اس میں کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کے کوئی اس پہ بے ہوش ہو جائے اس کے اوپر کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت۔ لیکن رکشے والا، اور اس سے بھی ترقی کر کے ریڑھی والوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں چپل، میں نے خود دیکھا ہے، ریڑھی والا گلے سڑے ٹماٹر لے کے جا رہا ہوگا اور ریڑھی کے نیچے ایک چپل لٹکائی ہوئی ہوگی، میری اس ریڑھی کو اور ان ٹماٹروں کو نظر نہ لگ جائے۔ او اللہ کے بندے، تیرے ان ٹماٹروں کو دیکھ کے کون متاثر ہوگا، کون بھی ہوگا؟ تیرا گاڑیوں کا شو روم ہوتا نا 0 میٹر گاڑیوں کا، اس کو گاڑیوں کو دیکھ کے شاید کوئی نظر لگا کے چلا جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ ٹماٹر کے سڑے ہوئے ٹماٹر لے کے تو گھوم رہا ہے اور چپلیں لٹکا رہا ہے۔ تو توہم پرستی جو ہے نا بڑی بری چیز ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو بالکل۔ بولو نہیں، میں عربوں کا واقعہ سناتا ہوں نا، ہماری پھپھی سعودی عرب میں رہی ہے بہت طویل عرصہ، تو خواتین کا آنا جانا ان کے گھروں میں، ان کا آنا جانا عرب عورتوں کے گھروں میں، تو وہ عرب کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، گول مٹول سے، خوراکیں ماشاءاللہ وہاں بہت، پھر آب و ہوا، تو بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہماری پھپھی بتاتی تھی ایک ایک گھر میں جاتے تو ایک ایک عرب کی 2 2 3 3 بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، وہاں سعودی عرب میں بہت رواج ہے۔ تو ایک تو پاکستانی عورت کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہوتی تھی، کہتی ہم جاتے ہیں، جیسے ہمارے پھپھا اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں تو اپنی اہلیہ کو بھی لے گئے، ہماری پھپھی کو بھی لے گئے، تو جی خواتین آئی ملنے کے لیے، یہ کون ہے؟ یہ شیخ صاحب کی زوجہ ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، یہ ان کے بچے ہیں۔ دوسری خاتون آ رہی ہیں تو ہماری پھپھی بتاتی ہے، ہمارا خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی دیورانی جیٹھانی ہوگی، یہ کون ہے؟ یہ ان کی دوسری بیوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستانی عورت حیران ہو جاتی ہے یہ کیسے ہوئی؟ تھوڑی دیر میں تیسری خاتون آئی، یہ کون ہے؟ یہ شیخ صاحب کی تیسری بیوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی یہ کیسا حساب کتاب؟ کہہ رہے پھر بچے، سب بچے ماشاءاللہ اللہ برکت دیتا ہے ان کی اولاد میں برکت۔ ایک کا بچہ رو رہا ہے تو دوسری اٹھا کے گود میں اسے لے لیتی ہے، اسے فیڈ بھی کرا دیتی ہے۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ بچے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور بچوں سے گھر آباد ہوتا ہے ان کا۔ تو اب وہ بچے جو ہے نا اتنے خوبصورت، تو ہماری پھپھی بتاتی تھی، ہم ان سے کہتی کہ بھائی ان کو کوئی احتیاط کرو، نظر نہ لگ جائے، اتنے پیارے پیارے بچے ہیں، کوئی آ کے دیکھے گا۔ تو ایک عرب عورتیں کہتی تھی کہ یہ نظر پاکستان کے بچوں کو لگتی ہے، ہمارے بچوں کو نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ مطلب اللہ پہ اعتماد، اور یہ مطلب نہیں کہ نظر کا انکار مقصد ہے، مطلب کہ تمہارے جیسے وہمیوں کو لگتی ہے یہ، ہم توحید پرست لوگ ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں لگتی، مطلب کہ اتنی آسانی سے نہیں لگتی کہ وہم ہو جائے۔ تو یہ نظر بد سے بچنے کے ٹوٹکے خواتین کرتی ہیں، مرچیں جلانا، سل بٹے گھما گھما کے بچے کے سر سے پھینک دینا۔ ان ٹوٹکوں کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ دیکھو شیطان انسان کو، اچھا خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم جب مرچیں جلاتے ہیں تو بچہ خاموش بھی ہو جاتا ہے، آئیے سمجھیں، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو انہی کا بچہ بیمار ہوتا ہے جن کے بارے میں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مرچیں جلائے گی تو یہ نظر سمجھے گی اور مرچیں جلائے گی۔ تو ایسی عورتوں کے بچوں کو شیطان رلاتا ہے، اس لیے رلاتا ہے تاکہ یہ مرچیں جلائے اور پھر میں بچے کو رلانا ختم کر دوں، اور عورت یہ سمجھے دیکھو مرچوں میں یہ تاثیر ہے کہ بچہ نہیں رونا۔ یہ بتا دوں آپ، شیطان کو پتا ہوتا ہے یہ عورت وہمی ہے، سل بٹے گھما گھما کے دیواروں پہ مارے گی، توقع پرستی کا شکار ہو جائے گی یہ عورت، لہذا اس کے بچے کو رلاؤ، اور جب یہ بٹا گھما کے پھینک دے تو بچے کو رلانا بند کر دو، بچے کو چھیڑنا بند کر دو۔ شیطان بچوں کو چھیڑتا ہے،
بچوں کو چھیڑنا بند کر دو تاکہ اس کا اعتقاد سل بٹوں پہ اور ایسے ٹوٹکوں پہ ہو جائے. اگر عورت ایک دفعہ ہمت کر لے میرا بچہ رو رو کے مر جائے گا مگر میں مرچیں نہیں جلاؤں گی، بچہ رو رو کے مر جائے مگر میں سل بٹے نہیں گھماؤں گی، میں کوئی اوٹ پٹانگ ٹونے ٹوٹکے نہیں کروں گی، رونے دو، شیطان کو بولو رونا جتنا رلا سکتا ہے، علاج کراؤں گی جیسے کہ ایک سنت طریقہ ہے. اللہ کے نبی کے بچے بھی روتے تھے، حضرت حسن حسین بچپن میں یہ بھی روتے تھے. اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں کیا یوں کر کے ٹوٹکا گھمائے مرچیں جلائی کالی اور نیلی اور گلابی، تو کچھ بھی نہیں کیا. عرب بھی نہیں کرتے تو آپ بھی نہ کریں، میں بھی نہیں کرتا الحمدللہ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو شیطان رلانا ختم. میرے بچے کو ہمارے گھر والوں نے کہیں سے تعویذ لا کے گلے میں ڈال دیا، فوراً نکال کے میں نے پھینکا. میں نے کہا اپنے بچوں کے گلے میں کالے پٹے نہیں دیکھ سکتا ہندوؤں کی طرح. جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے، کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ چیز ہندوؤں میں دیکھی ہے، کالے کالے پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، شیعہ لوگوں میں بھی دیکھی ہے. ہم تو میرے بھائی اہل سنت والجماعت میں ہیں، صحابہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم بچوں کے گلوں میں کالے پیلے نیلے ڈورے برداشت نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایسے ہی ٹھیک رکھنا ہے تو رکھ لے اس کو، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی رکھ لے، تیری تو بڑا مہربان ہے. ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہم نے دیکھا جو ان چیزوں میں پڑھا وہ پڑھتا ہی چلا گیا ہے. تو اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ اگر عورت اعتماد توکل کر کے یہ بٹے اور مرچیں چھوڑ دیں تو اس کا بچہ رونا کہ خود بخود شیطان مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. شیطان کہتا ہے چھوڑو بھائی ادھر میرا گر نہیں چل رہا، وہ بچہ تھوڑے دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے. یہاں میں ایک بتا دوں یرقان کے لیے ٹوٹکا کیا جاتا ہے کہ یرقان پیلیا کے لیے مختلف قسم کے ٹوٹکے. پیلیا ٹھیک نہیں ہو رہا نا کسی کا، سمپل طریقہ تو یہ کہ جاؤ علاج کراؤ، جگر خراب ہے، سیدھا سیدھی بات، اللہ سے دعا مانگو اور علاج کراؤ. جگر خراب ہے تو ظاہر ہے پیلیا تو ہوگا. جگر کا علاج ایلوپیتھک بھی ہے، ہومیوپیتھک بھی ہے، حکیمی بھی ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے کرائے. لیکن مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ بھائی پیلیا تو ٹوٹکوں کے بغیر جاتا ہی نہیں. مشہور یہ ہے یا نہیں؟ ٹوٹکے کے بغیر پیلیا تو جائے گی نہیں. پھر ٹوٹکے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض تو گلے میں چپلوں کا ہار بھی ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بیچارے کو ذلیل کرتے ہیں، جوتوں کا ہار گلے میں پہن دو. بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ پتے وتے لے کر آتے ہیں، ان پہ پڑتے ہیں، پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے. تو کہنے والا کہتا ہے دیکھو اس میں پیلیا اتر رہا ہے، پیلیا اس میں آ رہا ہے، لہذا جب سارے پتے پیلے ہو جائیں گے تو آپ کا پیلیا نیلیے میں تبدیل ہو جائے گا یا گلابی، مطلب کہ ٹھیک ہو جائیں گے. بعض سرسوں کے تیل میں کرتے ہیں، تیل کا رنگ پیلا بنا دیتے ہیں، ایک دم درود کر کے یوں نکالتے ہیں تو جھڑ رہا ہے پیلیا اور تیل ہو جاتا ہے ایک دم پیلے رنگ کا. بعض ایسا کرتے ہیں، ایک میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے عالم اچھے خاصے، میرا گلگت سفر ہوا تو گلگت میں پیلیا کی بیماری بہت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ گھی بہت پیتے ہیں. وہ لوگ اب گھی پینے کا چیز تھوڑی ہے کہ اس طرح آپ پلیٹوں میں ڈال کے پیئیں گی، اتنا گھی پیتے ہیں وہ. اور دھوپ زیادہ نہیں تھی ان دنوں میں، دھوپ سے بھی یہ ہوتا ہے، دھوپ نہیں لگے انسان کے جسم کو تو بیمار ہو جاتا ہے. تو ان مولوی صاحب کے بارے نعرے ہوئے تھے، وہ مجھے بھی لے کے جاتے، جہاں جانا ہوتا گھروں میں جاتے، مجھے بیٹھک میں بٹھاتے، اندر جا کے پیلیا جھاڑ رہے. ایک دن ایک آدمی کو پکڑا انہوں نے، میں نے کہا ذرا کیسے جھاڑتے ہیں ابھی تو دکھاؤ. اخبار کی ایک کپی بنائی، اس کے کان میں لگا دی. پہلے اس اخبار کی کپی پہ جو ہے نا وہ موم بتی سے پورا چاروں طرف سے اس کو بند کیا، موم بتی موم سے، پھر وہ کان میں لگا دی اور پڑھنا شروع کیا. پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے واللہ عالم. اور کپی کو ایک طرف سے جلانا شروع کیا، جلتے جلتے جب کان کے قریب پہنچی تو اس کو بجھا دیا. دیکھا کہ اندر سے پیلا پیلا رنگ کان سے باہر نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، گویا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ سارا پیلیا ہم نے تمہارا کان کے راستے سے اس اخبار نے پی لیا، یعنی جتنا پیلیا تھا وہ اس اخبار نے پی لیا اور وہ پیلیا باہر نکل آیا، لہذا ٹھیک ہو جاؤ، تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ. تو میں نے ایک بات یہاں بھی یہ مثلا یہ بھی ٹوٹکے فضول قسم کے ٹوٹکے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک نفسیاتی اثر ڈالا جاتا ہے کہ پیلا رنگ اندر سے نکل رہا ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگ کرتے ہیں، تو یاد رکھو بزرگ کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیتے. ان بزرگ سے بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. ان بزرگ وہ فراڈی نہیں ہوتے، وہ بزرگ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز مشہور ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. چلو جی ہو رہا، ہم بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں. اور ایک ہفتے 2 ہفتے بعد پیلیا کا مرض ایسا ہے جو کچھ دنوں کے بعد جا کے ٹھیک ہو ہی جاتا ہے. مریض اگر پرہیز کر رہا ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ اپنا ٹائم مکمل کر کے ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ خود بخود ہی.
اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج تک میں نے کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا کہ اس کو یہ ٹوٹکا کیا اگلے دن بھلا چنگا بازار میں گھوم رہا ہوں. ایک بھی ایسا نہیں دیکھا. سمجھ میں آئیے نا بات؟ ایک بھی نہیں دیکھا. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ پیلیے میں رنگ پیلا جو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کہ کوئی اندر کوئی پیلی چیز آپ کے اندر پھیل گئی, وہ خون کی کمی سے رنگ پیلا ہوتا ہے. لہذا پیلی چیز باہر نکالنا یہی دھوکہ اور فراڈ کی علامت ہے. اندر کوئی پیلا رنگ تھوڑی ہے جو آپ باہر نکال کے لا رہے ہو. خون کی کمی پوری ہوگی تو پیلا رنگ خود بخود لال بھی, کیونکہ خون لال ہوتا ہے. خون نہیں ہے تو ظاہر ہے لالی غائب ہو جائے گی آپ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا پیلی چیز اندر سے نکالنے کی ضرورت. ایک صاحب مجھ سے بڑا مناظرہ کر رہے تھے, وہ ٹوٹ کے بڑے کرتے تھے, کہہ رہے پیلی اندر پیلا ہوتا ہے نکل رہا ہے. میں نے کہا بھائی ایک آدمی میں سرخی غائب ہو گئی ہے, اگر آپ پیلا اندر سے نکال لیں گے تو نہ وہ لال رہے گا نہ پیلا رہے گا, وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا بیچارہ, ٹھیک ہے, تو مر جائے گا. پیلا رنگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں لال کی امیزش کی ضرورت ہے. اندر لال رنگ کان کے راستے اس میں ڈال دو تاکہ تھوڑی سی لالی آ جائے بیچارے کی. پیلا بھی نکال دیا, صرف ڈرامے بازی ہے, فضول قسم کی حرکات ہیں, ان کی کوئی حقیقت میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. چھوڑ دیں ان ٹوٹکوں کو. میرا بھانجا سگا بھانجا اس کو پیلیا ہو گیا, اس کے والد جو ہے میرے بہنوئی, وہ ماشاءاللہ میرے بیان بھی سنتے ہیں, اللہ پہ اعتماد توکل والے آتے, یہی رہتے تھے پہلے, عارف صاحب نام سنا ہوگا آپ نے. اس کے بچے کو ہو گیا پیلیا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, مہینہ ہو گیا, 1.5 مہینہ ہو گیا. اب سب لوگ یہی, یہ ٹوٹ کے کراؤ, یہ ٹوٹکوں کے بغیر نہیں جاتا, یہ جھاڑ پھونک کے بغیر, یہ جھاڑ کے بغیر, یہ جھاڑا جاتا ہے پیلیا نہیں جاتا. اس نے کہا نہیں, انگریزوں کا پیلیا کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ پیلیا کوئی پاکستان میں تھوڑی ہوتا ہے. سعودی عرب والوں کا پیلیا کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ صحیح ہے نا, سعودی عرب میں بھی پیلیا ہوتا ہے, انگریزوں کے یہاں بھی ہوتا ہے, وہ تو یہ ٹوٹ کے نہیں جانتے انگریز. تو اگر ان کا ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی ہو جائے گا. بڑا زور لگایا ان کی والدہ نے بھی اور سب نے مل کے کہ بچے کو مارے گا. اس نے کہا ایک جھاڑ پھونک نہیں کروں گا, علاج پہلے یہاں علاج کرایا, ادھر ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو پھر وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے اپنے بچے کو. چائلڈ اسپیشلسٹ نے بتایا کہ آپ جس ڈاکٹر کی دوائیں دے رہے تھے وہ دوائیں صحیح نہیں ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر وہ دوائیں کھلا رہا تھا جو بڑوں کو جو پیلیا ہوتا ہے نا وہ اس کو کھلائی جاتی ہیں, اور کہا کہ بچوں کے پیلیے میں اور بڑوں کے پیلیے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نہیں یاری بات سمجھ, بچوں کو پیلیا اور طرح کا ہوتا ہے, بڑوں کا پیلیا اور طرح کا ہوتا ہے. اس میں وہ دوائی نہیں ہوتی جو بڑوں کھاتے ہیں, وہ پرہیز بھی نہیں ہوتا. تو اسپیشلسٹ تھا, لہٰذا وہ مرض کو اس نے دیکھ لیا, اس کی دوا کھلائی, ہفتے میں آرام آ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ ٹھیک, بچہ ماشاءاللہ 2 سال 4 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, 2 بھی نہیں 4 سال, بچہ ٹھیک ٹھاک گھوم رہا ہے. تو چھوڑ دیں ان فضول توہمات والی بات کو. وہم پرستی ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں آ جائے اور جس قوم میں آ جائے, یاد رکھو پھر وہ ہمیشہ توہمات میں مبتلا رہتا ہے. 13 کا عدد منحوس سمجھا جاتا ہے نا یورپ میں, کہتے ہیں 13ویں منزل پہ ہی نہیں چڑھتے. اب منحوس ہونے کی کیا دلیل ہے بھائی؟ تو ویسے ہی خام خواہ میں جو بات پھیل گئی عمل کرتے چلے جاؤ. تو ان چیزوں کو چھوڑ دو, اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو. پھر اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, فوراً یہ کہا کرو کہ بھئی ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی, اور یہ مصیبت ہم سے ٹل نہیں سکتی تھی. مثلا کسی بچے کو پیلیا ہو گیا, آپ نے میرے مشورے پر جھاڑ پھونک نہیں کی اور اتفاق سے بچہ مر گیا, تو یہ نہیں کہو کہ مولوی صاحب نے مروا دیا الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب نے. یہ بولو کہ بھئی بچے کی مقدر میں مرنا لکھا ہوا, ہم نے سنت کے مطابق علاج بھی کیا, دعا بھی کی, تو مر گیا, پھر بھی مر گیا. سارے جھاڑ پھونک والے تھوڑی بچتے ہیں, کتنے ایسے جھاڑ پھونک بھی کرا لو, سب کچھ کرا لو, پھر بھی مر جاتے ہیں. تو یہ بھی مر گیا. یقین کر لیں اس کی جھاڑ پھونک کراتے تو بھی مرتا ہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, باتیں تھوڑی مشکل سی باتیں ہو گئی ہیں. لیکن بہرحال خواتین اپنے ایمان کو خاص طور پہ جو ہے نا مضبوط کریں. ایسی چیزیں جو انسان میں توکل کے خلاف ہیں, اللہ کے توکل کے خلاف ہیں, اور جو خالص شرکیات ہیں وہ تو بہرحال انسان سے ایمان کو چھین لیتی ہیں. چھوڑ دیں عاملوں کے پاس جانا. ایک اور بات اسی موضوع سے متعلق بتا دوں میں کہ دیکھو یہ جو جنات کا تو تصور ہے نا, جنات کا, یہاں ایک بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے فائدے کی. یہ پھر یہ آیات انشاءاللہ یہ تو چلتی رہیں گی. پہلے شرک کی بات ہے, اگلا جو ہے نا ولا یسرقنا, چوری نہ کریں. یہ چوری کا مرض بھی مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. معذرت کے ساتھ خواتین بول رہی ہوں گی ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا یہ جو ہے نا ہماری برائیاں بیان کر رہا ہے, تو میں نہیں کر رہا. مردوں میں بعض برائیاں ایسی جو عورتوں میں نہیں ہوتی, وہ مردوں میں زیادہ ہوتی. تو یہاں وہی باتیں جو اللہ کر رہے ہیں جو عورتوں میں زیادہ, عورتوں میں نہیں کہ سب میں ہوتی ہیں, مردوں کی نسبت عورتوں میں وہ بیماریاں زیادہ ہیں. یہ چوری کا جو مرض ہے یہ بھی عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. عورتوں کے لیے چوری آسان بہت ہوتی ہے, گھروں میں چلی جائیں گی آرام سے, وہاں سے پرس اٹھایا جیب میں رکھ کر نکل گئی, پتہ چلا. مرد کسی کے گھر میں گھس نہیں سکتا,
جانے سے پہلے گھسنے کون دے گا؟ گھسے گا بھی تو بیٹھک میں بیٹھو وہاں جا کے. پھر جیسے ہی میزبان اندر اٹھ کے جائے گا کچن میں ادھر تو تھوڑا سا جھانکے گا, کوئی دراز برا ڈر بھی ہوگا آ نہ جائے. خواتین تو گھر کی ہوتی ہیں نا, وہ تو چلی گئیں, سہیلی بنا لیا, رہ رہی ہیں, اور وہ کبھی دیکھا کہ محترمہ سو رہی ہیں تو نکل لیے, برتن چرا لیے, چھوٹی موٹی چیزیں بڑے آرام سے چرا لی. میری بکری چرائی تھی نا, ایک عورت نہیں چرائی ہے یہاں. گھر میں میرے بٹوے میں 20-20 ہزار 10,000 روپے کئی دفعہ غائب ہوئے ہیں, اور میں شاید حلف اٹھا کے کہہ سکوں, بلکہ شاید کہ یقینی طور پر, کہ وہ کسی عورت نے چرائے ہیں. پتہ نہیں کون عورت ہے واللہ اعلم, کیونکہ مرد تو گھر میں اس طرح نہیں گھس سکتا, اور گھسا بھی نہیں ہے. تالا توڑے گا تو آواز آئے گی, سمجھ آ گئی نا بات. تو اور کوئی بھی اڑوس پڑوس سے ادھر ادھر سے آئی, بیان سننے کوئی آ گئی, نکلی ادھر, دیکھا بھائی مفتی صاحب کے گھر والے بھی کہیں ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں, مفتی صاحب بھی نہیں ہیں, تو چلو کچن کا ایک چکر لگا لو پانی پینے کے بہانے. میں نہیں کہہ رہا کہ خواتین یہ کرتی ہیں ہمارے یہاں جو بیان سننے آ رہی ہے, لیکن بات بتا رہا ہوں, کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے, لیکن اگر پکڑی گئی نا کوئی پھر دیکھو ہم کیسی کلاس لیتے ہیں. تو مشاہدہ یہی ہے. میری والدہ کی ایک خاتون تھی, بہت پکی سہیلی, گھر میں بہت آنا جانا, اتنی کلوز, بہت محبت آپس میں. ہم بھی بڑا احترام کرتے تھے کہ جی ہماری والدہ کی دوست ہیں, سہیلی ہیں. حدیث میں حکم ہے اپنے باپ اور والدہ وغیرہ جو ان کے جاننے والے تھے ان کا احترام کرو. تو میری والدہ چونکہ وہاں بچوں کے اسکول میں ٹیچر بھی تھی, قریب میں یہ اسکول تھا چھوٹے بچوں کا 5ویں تک کا, اس کی ٹیچر کیا بلکہ ہیڈ مسٹریس تھی میری والدہ, تھی کیا ابھی ریٹائر ہوئی ہیں. تو تنخواہ ملی, گھر میں لا کے رکھی الماری میں, غائب. تو اب کون آیا بھائی, تو شبہ گیا ان سہیلی پر جو بچپن کی سہیلی. لیکن خیال ہو یہ کیسے دھوکہ کر سکتی ہیں, یہ تو بہت قریبی ہیں, یہ کیسے. لیکن جب زیادہ لتاڑا گیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے چوری کی, میں نے چوری. اب والدہ بیچاری کیسے, ان پر وہ والدہ میری اتنی نرم طبیعت کی کہ وہ ان سے نہ ڈانٹ رہی ہیں نہ نکلوا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے چھوڑ دیا. وہ سہیلی کا بھی انتقال بھی ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہت آسان ہوتا ہے خواتین کے لیے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر تو میں بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے کروں گا. ابھی میں یہ بات اپنی مکمل کر لوں جو موضوع میں لے کے چل رہا تھا. جنات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مبالغہ آرائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں. پہلی بات تو یہ کہ ہر اوٹ پٹانگ حرکت کرنے والے پہ جن نہیں چڑھے ہوئے ہوتے, سمجھ رہے ہیں نا, ہر ایک پہ نہیں چڑھے ہوئے ہوتے, جنات کسی کسی پہ سوار ہوتے ہیں. دوسری بات, اگر خدا نخواستہ آپ کے خاندان میں کسی پہ جن سوار ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے, تو اس کے لیے کسی عامل کے پاس ہرگز نہ جائیں. میری وصیت یاد رکھیں, اگر کسی عامل کے پاس چلے گئے, خواہ وہ عامل سے مراد جو جنات اتارنے میں مشہور ہوتے ہیں اور اس کے چلے ولے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے چلے ولے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو ویسے ہی کوئی بزرگ ہیں کہ بھی چلو ویسے ان کا کام نہیں ہے لیکن پھونک مار دیتے ہیں, وہ چلو جن آیا بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک مار دی, ادھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی ہے جو جیسے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے بھائی امام صاحب ہیں کچھ زیادہ نیک پر, ہماری نسبت زیادہ نیک پرہیزگار ہوں گے, یہ پھونک لگا دے شاید اللہ زیادہ فائدہ دے دے, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی پروفیشنل ہو, پروفیشنل سے میری مراد یہ نہیں کہ جو باقاعدہ پیسے لیتا ہو, یعنی اس شعبے میں مشہور ہو, عامل ہے باقاعدہ, اس نے چلے ولے کیے ہوئے, اس کے پاس کبھی نہ لے کے جائیں, کیونکہ یہ چلے کرنے والے جتنے ہیں سارے پاگل ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, چاہے بزرگ ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے مجاہد ہو, چاہے ریونڈ میں مقیم ہو, چاہے وہ خانقاہ کا منجھا ہوا ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے مدرسے سے فارغ ہو, پاگل ضرور ہوگا وہ, یہ آپ کو بتا دوں معذرت کے ساتھ. یہ بڑی صاف صاف کھری کھری باتیں کر رہا ہوں. دیکھو اگر کوئی تبلیغ میں چلہ لگایا ہوا اور عامل بن گیا تو تبلیغ والوں نے نہیں بنایا اس کو یہ عامل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تبلیغ کے خلاف بول رہا ہوں یا مدارس کے خلاف بول رہا ہوں یا مفتیوں کے خلاف بول رہا ہوں. وہ اپنی مرضی سے بنائے, اور جب بنے گا تو اس کا دماغ کھسک جائے گا, یہ بتا دوں میں آپ. لہذا اس کی سیٹنگ جو آؤٹ ہوتی ہے, اس سیٹنگ آؤٹ ہونے میں سب سے پہلا اثر یہ نظر آتا ہے کہ اس کو اکثر لوگوں پہ جن بھوت نظر آتے ہیں. وہ اس کے اپنے دماغ کا خلل ہوتا ہے, اور وہ جھوٹا بھی نہیں ہوتا اس میں, کیونکہ اس نے وہ چلے ولے جو کاٹے ہیں نا, اس سے دماغ آدمی کا, آپ ایک جگہ بیٹھ کے اس قسم کی چیزیں کرتے نا تو سیٹنگ آپ کی بھی آؤٹ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں. آپ پورے صحیح نہیں رہیں گے, یہ بتا دوں. کھول کے دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو, نئے سرے سے ریپیئرنگ ہوگی تب آپ صحیح ہوں گے, ورنہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا آپ اگر ان کے پاس 10 آدمیوں کو لے کے جائیں گے, ان 10 کے 10 صحت مند ہو, بالکل ٹھیک ہو, کچھ بھی نہ ہو, ان 10 میں سے کم از کم 5 پہ ان کو بھوت نظر آئیں گے, خود بخود کہیں گے اس پہ کچھ ہے. وہ اصل میں جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوتے, بعض تو فراڈی ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں.
वो झूठ नहीं बोल रहे होते, उन्होंने चिल्ले विल्ले ऐसे किए हुए कि उनका दिमाग खराब हो गया, उनको वाकईतन नजर आ रहा होता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। जब इंसान ऐसे वज़ाइफ पढ़ता है ना सुबह शाम बैठ के, दिमाग में ऐसी खुश्की और सेटिंग ऐसी आउट होती है कि उसको कुछ आलम बाला की ऐसी चीजें नजर आती हैं जो होती नहीं है, अपने दिमाग का खलल। एक मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, कहने लगा मैं रात के अंधेरों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता हूं और मुझे ऊपर हालांकि छत है मगर आसमान के सितारे नजर आ रहे होते हैं, तो लगता है कि मैं बहुत पहुंच गया हूं अल्लाह के दरबार में। हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि ये जिक्र फौरन छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये ऊपर छत है फिर भी आसमान नजर आ रहा है, तो ये दिमाग की सेटिंग आउट होने की, छत नजर नहीं आ रही। दिमाग जिसका सही होता है उसको ऊपर छत अगर होगी तो छत नजर आएगी या सितारे नजर आएंगे, बताओ भाई। अगर छत नजर नहीं आ रही, सीधा आसमान नजर आ रहा है, तो इसकी अलामत है इस बेचारे का दिमाग ये तो खराब हो गया ना। इसको फिर दीवार भी नजर नहीं आएगी क्योंकि चलते चलते दीवार से टकरा जाएगा, ये जाके दीवार नजर नहीं आएगी इसको, दीवार के पीछे चीजें नजर आएंगी। जिस आदमी को दीवार नजर नहीं आ रही टकरा जाएगा। इसको गटर का ढक्कन खुला हुआ नजर नहीं आएगा, आई बात समझ, क्योंकि मतलब दिमाग तो खराब हो गया ना उसका। छत है नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब दिमाग ही तो खराब हुआ है, और क्या हुआ है। तो याद रखो, इनको इनका चिल्ले कर करके इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, जिससे इनको चुड़ैलें भी नजर आती हैं, भूत भी नजर आते हैं, जिन भी। और अगर कुछ ना हो तो इतना तो है कि कुछ है। फिर इनके पास एक लफ्ज है, आप पर भी किसी चीज के असरात हैं। किस चीज के हैं? खाम खामे बेचारे एक अच्छे वाले आदमी को वहम में डालते। तो प्रोफेशनल आदमी के पास कभी ना जाएं, ख्वाह तबलीगी हो, ख्वाह देवबंदी हो, ख्वाह मुफ्ती हो, ख्वाह जामिअतुर रशीद, मैं जिस मदरसे से फारिग हूं ना जामिअतुर रशीद, उससे क्यों ना फारिग हो। मैं जामिअतुर रशीद में जो मेरा अपना मदरसा और जो मेरी इल्म गाह जहां से मैंने इल्म हासिल किया और जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जहां मेरे अकाबिर, वहां भी अगर कोई आमिल होगा मैं उसको भी इतना बड़ा फराडी समझता हूं जितना किसी और को समझता हूं। फराडी से मुराद फासिक नहीं होता, वो बेचारे का अपना दिमाग खराब हो जाता है। जामिया में भी, हमारे जामिअतुर रशीद में एक उस्ताद हैं, तलबा ने मुझे बताया कि ये भी पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत पहुंचे हुए। अब ये आम उस्तादों की तरह के नहीं है, मेरे दोस्ती भी थी उनसे, अच्छे खासे समझदार आदमी, ये पहुंच गए हैं। मैंने कहा जी माशाल्लाह पहुंच गए होंगे, वो बहुत नेक बन गए होंगे। उन्होंने कहा ये अमलियात इन्होंने कुछ ऐसे शुरू कर दिए जिन भूत उतारने के, अमलियात जानने लगे हैं। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने तो उसी पर कह दिया ये बेचारा अच्छा वाला नेक आदमी है, लेकिन पता नहीं किस पहाड़गंज में कोई है 2 नंबर आदमी, उसके चक्कर में लग गई है बेवकूफ। फासिक नहीं है वो उस्ताद, फासिक नहीं कह रहा, लेकिन बेचारे दिमाग की सेटिंग, अल्लाह करे इंटरनेट में मेरा बयान सुन न लें कहीं, फिर मुझे पीछे पड़ जाएंगे वो। लेकिन जो हकीकत है मैं बता रहा हूं आपके सामने। तो तलबा ने हमारी खाने पे दावत की, उन उस्ताद को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। उनके हाथ में तस्बीह, क्योंकि अब उसको बाकी रखने के लिए भी तो अमल करना पड़ता है ना, वरना वो दिमाग दोबारा सही हो जाएगा, फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। सही है, तो दिमाग खराब रहे उसको बाकी रखने के लिए उनको सुबह शाम कुछ अमलियात करने पड़ते हैं। तो वो तस्बीह हाथ में लेके पता नहीं आलतू जलालतू आई बला को टाल तो क्या पढ़ रहे थे। तो मैंने उनकी आंखों को देखा, मुझे अंदाजा हो गया ये बेचारा अच्छा भला जवान लड़का, मैंने कहा ये जवान आदमी है, नहीं लड़का भी नहीं कह सकती, थोड़े से मुझसे उम्र में शायद ज्यादा ही सेटिंग इनकी आऊगी, मुझे अंदाजा हो गया। तो तलबा ने कहा कि आप मौलाना तारिक मसूद साहब के उस्ताद जी के बारे में, यानी मेरा नाम लेके कहा कि इनके बारे में बताएं कि इन पर भी कोई असरात है या नहीं। मैं आस्तीन चढ़ा के ना चमाट मारने के लिए तैयार, मैंने कहा ये बोल के देखे कि मुझ पर असरात हैं। सही, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट फाट आपके सामने बैठा हुआ बयान, जिस पे असरात होते हैं ऐसे थोड़ी बयान करता है, सही है ना, पढ़ाता थोड़ी है, फिट फाट एकदम खुशबाश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है, मेरा अपना कमाल नहीं। और वो मुझे लग रहा था इसकी सेटिंग, दिमाग लग रहा देखने से खराब हो गई। तो उसने यूं 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 आंखों को ऐसे वैसे किया, मैंने कहा भी ये लग रहा है कुछ, लेकिन दम नहीं है कुछ बोलने को ना कि असरात हैं, क्योंकि डर भी रहे मुझसे, डर भी रहे वो उस्ताद मुझसे कि अगर इनको बोल दिया ना ये तो पटकी दे देगा, यही गिरा देगा, बोले आओ देखते हैं किसमें असरात से आते। तो वो खामोश, उन्होंने कहा भी खामोशी में ज्यादा फायदा है। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा कि हजरत कुछ बातें आपसे, क्योंकि एहतराम तो करना पड़ता है ना, बहरहाल उस्ताद मेरे उस्ताद नहीं, अगर होते तो फिर इस तरह से मैं नहीं सुना रहा हूं, लेकिन मैं फराडी उनको भी समझता, चाहे मेरे उस्ताद क्यों होते, ये बता दूं मैं आपको, लेकिन जरा एहतराम की वजह से उनको वाकई इस तरह मैं नकल न करता। फराडी से मुराद बास झूठे नहीं होते, मेरे खुद उनको बेचारों को खुद को धोखा हो रहा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये हजरत आपने कहां से ये चीजें सीखी हैं, आप भी सुने जिन्नात को काबू में रख लिया और आमिल वामिल। तो उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक किसी आमिल से नहीं है, हमारा सिलसिला शाज़िलिया से ताल्लुक है। मैंने कहा ये ऑर्डर पे बनवाया, ये आपने सिलसिला आज पहली दफा सुना, नक्शबंदिया सुना है,
سہروردیہ سنا ہے, قادریہ سنا ہے, چشتیہ سنا ہے. یہ چاروں سلسلے تصوف کے بزرگان دین کے سنے ہیں. یہ کوئی پانچواں سلسلہ شاذلیہ کوئی باہر سے امپورٹ ہوا ہے یا چائنا سے بنوایا ہے, آرڈر پہ دیے, یہ کہاں سے آیا؟ ابھی میں پوچھ ہی رہا تھا ان سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سلسلہ شاذلیہ کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس صحابی جنات بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ صحابی جنات. وہ جنات جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, وہ جنات بھی ہماری پاس ہوتے ہیں, ہم ان سے بھی خدمت لیتے ہیں. میں نے کہا یہ بالکل بیچارے سیٹنگ ان کی بہت زیادہ آؤٹ ہو گئی ہے اور ان کو ٹھیک کرنے میں کافی ٹائم لگے گا, جو میں تو کر نہیں سکتا کیونکہ میری مانیں گی نہیں. اللہ کے بندو, جو صحابی ہوگا وہ تمہاری خدمت کیوں کرے گا؟ تمہارے پاس کیوں آئے گا؟ صحابہ کرام جن اگر صحابی ہے تو وہ تو بہرحال عزت دار ہیں, وہ آگے آپ کے پاس جامعۃ الرشید میں آپ کے پاس آگے بیٹھیں گے کہ حضرت کوئی کام ہماری خدمت بتا دیں. تو میں نے کہا یہ بیچارہ بالکل دماغ اس کا خراب ہو گیا. پھر پتا یہ چلا کہ ان کے بزرگ کون ہیں جو جس نے ان کو خراب کیا. تو وہ پہاڑ گنج میں ایک 2 نمبر آدمی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے میں ملا جا کے, تو پتا چلا اس کمبخت نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, پھر بھی رکھا ہوا ہے گھر میں اس بزرگ نے. اور طلاق دینے کے بعد جب لوگوں نے پکڑ لیا کہ بھئی اب تو طلاق ہو گئی, تو کہہ رہے کہ میں نے نہیں دی, یہ جن نے دی ہے. اب دیکھو کوئی کہہ سکتا ہے, یعنی زبان تو میری استعمال ہو رہی تھی طلاق کے وقت, لیکن میں نہیں دے رہا تھا, یہ دے کون رہا تھا؟ جن دے رہا تھا, لہذا یہ طلاق ہوئی نہیں. بڑا اچھا کام ہے, آپ طلاقیں دو, بعد میں کہو میں تھوڑی تھا وہ تو جن تھا. صحیح ہے, میں تھوڑی تھا وہ تو جن تھا. بہت اچھا, ایسا کسی کو بھی گالی دے دو, بعد میں آئے پکڑنے کو, میں تھوڑی تھا وہ تو جن تھا. کسی سے 1 لاکھ روپے لے لو, لے کے پی جاؤ, بعد میں آئے کہ میں نے تھوڑی وہ تو جن تھا, جن نہیں لیے ہوں گے, اس سے پوچھو پتہ نہیں کہاں گیا ہوا. تو ایک مذاق بنا لیا, ابھی بھی رکھا ہوا اس نے. تو یہ حساب کتاب میرے بھائی توہمات. اب کرنا کیا, کسی پہ جن چڑھ جائے تو کرنا کیا ہے, علاج کیسے کرائیں اس کا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جنات اگر کسی پر آتے ہوں, اس کا 100% علاج ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. جیسے بہت ساری بیماریوں کا 100% علاج ممکن نہیں ہے نا. کینسر ہو جائے تو علاج ہوتا ہے کیا؟ اپنی طرف سے کرتے ہیں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں بس. ٹی بی کسی کو ہو جائے, بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کسی پہ اگر جنات آتے ہیں, وہ اللہ نہ کرے, تو بعض دفعہ تو وہ جھاڑ پھونک سے جنات بھاگ جاتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھاگتے, موت تک صبر کرنا پڑتا ہے. لہذا اس کا علاج کریں سنت طریقے کے مطابق. وہ علاج کیا ہے کہ آپ خود جو بھی گھر میں اس کے بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی موجود ہے, باوضو ہو کے اس پہ دم کریں. سورہ فلق, سورہ ناس کی آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس وغیرہ اس طرح کی صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کریں, انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. فائدہ ہوگا, میں آپ کو لکھ کے دے دوں, کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, خود کریں یہ کام, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کوئی تعویذ بھی گلے میں لٹکانے کی ضرورت نہیں. جائز ہے یہاں ایسے موقع پہ, کوئی ایمان نہیں ہے, توکل نہیں ہے, لٹکا دے اگر کسی کو, بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو. لیکن دم درود یہ دم کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. میں اپنا واقعہ سناؤں, کسی پہ جن چڑھ گیا تھا, میں عامل نہیں ہوں, نہ مجھے جنات اتارنا آتے ہیں, نہ مجھے کبھی جنات سے واسطہ پڑا. ایک آدمی پہ جن چڑھا ہوا تھا, اتنا خطرناک طریقے سے. میں نے پہلے کہا یہ شاید جن نہیں ہے, ایسی ڈرامہ ہے. میں گیا تو مجھے جو پھونکے وونکے آتی تھی میں نے پڑھ کے پھونک دی. قرآن کا بہرحال اپنا ایک اثر ہوتا ہے. وقال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ آیت بھی پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جادو کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جادو کروں سے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا. اللہ فساد کرنے والے کے عمل کو کبھی بھی یعنی کامیاب نہیں کرتے. تو یہ آیت بھی پڑھی میں نے, آیت الکرسی بھی, سورہ فلق, جو مجھے آتی تھی آیتیں پڑھ لی, ٹھیک ہو گیا. تھوڑی دیر میں آیا ہوں تو پھر چڑھا ہوا تھا جن, اور وہ جن مجھے دھمکیاں دے رہا تھا ایسے, آواز بدلی بھی, کہہ رہا اوے مولوی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. سنے بات, اوے مولوی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تو نے مجھ پہ دم کیا, مجھے بھگانے کی کوشش کی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو میں نے آستینیں چڑھائی, اس کے بعد بیٹھ کے میں نے کہا دیکھتے ہیں. میں نے کہا تیرا باپ بھی انشاءاللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صحیح ہے. جن میں یاد رکھیں انسان سے ڈرتے ہیں جنات, بشرطے کہ آپ نہ ڈریں. اس نے حد کی دھمکی دی, آپ کا شلوار بھیگ گئی, پیشاب نکل گیا آپ کا, تو وہ تو شیر ہو جائے گا, بولے گا یہ تو ڈر رہا ہے. جن ایک ہاتھ دکھائے, آپ 2 چانٹے دکھائیں اسے. جنات انسان سے ڈرتے ہیں جیسے جانور انسان سے ڈرتے ہیں نا, حالانکہ طاقتور انسان سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح جنات بھی انسان سے طاقتور تو زیادہ ہوتے ہیں, مگر طاقتور ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں انسانوں کا روب ہوتا ہے. ان کو پتا ہے انسان بڑا ذہین ہے, یہ کوئی ٹیکنیک استعمال کر کے کھونٹے سے باندھ کے چلا جائے گا, ایسا ذہین. تو اس لیے جنات سے ڈرو نہیں بگاڑتے کچھ.
तो उसने मुझे धमकी दी, उसने बोला मौलवी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा पहली दफा किसी जिन से वास्ता पड़ा था जिंदगी में, इससे पहले कभी नहीं। मैंने नहीं कहा कि इसको आमिल के पास ले जाओ, मैंने नहीं कहा कि नहीं मुझे तो आते नहीं, आप किसी और को बुलाएं, हम तो ऐसे ही हैं। मैंने कहा भाई देखते हैं, ठीक हो, अल्लाह शिफा देने वाला, उतर गया, नहीं उतरा तो नहीं उतरा, सबर करो, ठीक है ना। तो वो पड़ा, वो ठीक हो गया। तो फिर वो ठीक होने के बाद दोबारा जिन आ गया, फिर मुझे धमकियां देना होगा तेरी। तो मैंने कहा मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब का शागिर्द हूं और इंशाअल्लाह तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसलिए हवाला दिया कि हजरत भी हमारे डरते नहीं थे जिन्नात से। हजरत ने एक जिन को चांटा मारा, वो जिन बेहोश होकर गिर गया था, ठीक है ना। उसके बाद जहां भी किसी पे जिन चढ़ता ना, उसने जिन्नात ने मशहूर कर दिया मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने ऐसा चांटा मारा, मैं तो मर गया था। तो वो जिन्नात ने मशहूर, लिहाजा हजरत हमारे कहीं भी जाते हैं ना जिन उतारने के लिए, तो उसको घर वाले बताते थे मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं। तो हजरत जब पहुंचते तो घर वाले कहते आपकी आमद की खबर सुनते ही बंदा ठीक हो गया है, और ये कहकर गया कि हजरत मुफ्ती रशीद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। मुफ्ती रशीद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रोग सिर्फ मुफ्ती साहब का नहीं, आपका भी पैदा हो सकता है। थोड़ा सा वजाहत दिखाएं उसके सामने। तो और थोड़ा सा इसका तकवे का भी असर होता है। हम तो मुत्तकी नहीं है, लेकिन आप मुत्तकी बनने की कोशिश करें, हमें भी अल्लाह बना दे। तो अब वो जिन मुझे धमकी दे, मैंने कहा तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं। मैं बैठ के फिर मैंने दम दुरुद की, उस पर ऐसे असरात पड़ते ना, मुझे तो नहीं पता था कौन सी किस वक्त मारनी। हम तो कोई प्रोफेशनल आदमी तो है नहीं ना, हमें पता है। सूरह फलक सूरह नास पढ़ के खूब लगाते रहे। वो तड़पा तो बहुत, और धमकियां आंख में यूं यूं करके जैसे मार देगा मुझे। मैं डरा नहीं, बैठा रहा। मैंने कहा एक नहीं तो दो मुझ पे भी आ जाएगा ना, यही होगा ना दादा, हम भी लेड़े जाएंगे, हम भी आड़े तिरछे हो जाएंगे, सही है, ठीक है। कोई आगे हम पे भी, सारी दुनिया तो ही हो सकती ना ऐसे। तीसरा आएगा वो फूंक मारेगा, वो भी लेट जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि पूरा महल्ला ही लेट जाए, एक न एक की फूंक तो असर करेगी इंशाअल्लाह। उसी को हम फिर अपना फूंकनी उसी के हाथ में मुंह में पकड़ा देंगे, आइंदा फूंके यही मारेगा। डिपार्टमेंट फूंक मारने का डिपार्टमेंट इसी के हाथ में होगा। बहरहाल ये तो मिजाज की बात है। वो मरीज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर में ठीक हो गया, और तकरीबन इस वाकये को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में उस पर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन नहीं आए। ये मैं खुदा न ख्वास्ता आपके सामने शो नहीं मार रहा, मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग नहीं हूं, कोई मुत्तकी नहीं हूं, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल की मैं समझता हूं बरकत है। समझ में आ रही है ना बात? आप भी एतमाद करेंगे, इसी इतना ही असर, बल्कि मुमकिन है आपकी फूंक में अल्लाह ज्यादा असर डाले। लेकिन अल्लाह पे एतमाद करो, या अल्लाह मैं यही फूंक मारूंगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं, मेरे पास तो शिफा दे दे। इलाज हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो एक हदीस जल्दी सुना के बात खत्म करता हूं। एक औरत साहब नबी अलैहि सलाम के पास आई, अर्ज़ किया असल मुझे दौरा पड़ता है, कोई जिन था या कोई मिर्गी, पता नहीं क्या दौरा, आप दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है मैं दुआ करूंगा, ठीक हो जाएगा, मगर फिर जन्नत की जमानत नहीं है, जन्नत की जमानत नहीं है। लेकिन अगर इस बीमारी में सब्र किया, इसी तरह दौरे पड़े और सब्र करती रही, तो मैं जन्नत की जमानत लेता हूं, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को इस बीमारी की वजह से मुआफ कर देगा। तो बताओ क्या चाहती हो? उसने कहा अल्लाह के रसूल जन्नत की जमानत चाहती हूं, बीमारी से शिफा नहीं चाहती। लेकिन एक बात है, मैं दौरा पड़ता अपने जिस्म के कपड़े फाड़ के बरहना हो जाती हूं, यह हया के खिलाफ है। बस इतनी दुआ कर ले, दौरा तो पड़े मगर मेरा जिस्म बरहना ना हो। आपने ये दुआ की। फिर उन सहाबिया को सारी जिंदगी दौरे पड़ते रहे, इसी में उनकी मौत हो गई। लेकिन आज कहां है वो? जन्नत की जमानत है, जन्नत में है वो। तो याद रखो, ये बीमारियां, ये दौरे, ये जिन्नात, ये गुनाहों को माफ करने का जरिया है। तो ये दम दुरूद जो मैंने आपको बताया, सूरह फलक सूरह नास, ये पढ़ दें, ठीक हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो समझ लें कि अल्लाह ताला इस मरीज के गुनाहों को और आखिरत में दर्जात इस तरीके से बुलंद करना चाहते हैं, इसको आजमाइशों में डालें, सब्र करें। और उस मरीज की वजह से जो लोग भी परेशान होंगे उनके गुनाह भी माफ होंगे। जो भी परेशान होंगे, बाप है, भाई है, बहन है, सब एक खानदान में एक आदमी बीमार होता है, सिर्फ बीमार के गुनाह माफ नहीं होते, उस बीमारी से जितने मुतासिर हैं सबकी खताओं से अल्लाह ताला दरगुजर करते हैं, आखिरत में दर्जात को बुलंद करते हैं। अलबत्ता मसनून दुआओं का एहतमाम करें। रात को सोते वक्त सूरह फलक सूरह नास पढ़ के अपने हाथ पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लेना चाहिए। आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। रात को सोने से पहले भी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के पास रात को आता था एक आदमी, शैतान था, वो इंसान की शक्ल में आता। जब पता चलता शैतान अबू हुरैरा, उसको रस्सियों में जकड़ देते थे, डर के भाग नहीं जाते थे कि वो जिन, शैतान भी तो जिन होता है ना, वो जिन आता था, अबू हुरैरा उसको रस्सी में बांध देते थे। जिन कहता था मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, फिर छोड़ देते, वादा करता कल नहीं आऊंगा मैं, लेकिन फिर अगले दिन आता था, झूठ बोलता था। हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह के नबी को आके बताया कि रात जिन आया, मैंने उसे पकड़ के रस्सियों से जकड़ दिया। तो वो मुआहिदा करके बताया मुझे खोल दे, कल नहीं आऊंगा मैंने खोल दिया। आपने फरमाया वो झूठा है और उसने झूठ कहा है, कल दोबारा आएगा। अगले दिन दोबारा आया, हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ के रस्सी से बांध दिया, डर के भागे नहीं, पकड़ के रस्सियों से बांध दिया।
تو پھر شیطان نے کہا، جن نے کہا کہ چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا. اللہ کی نبی حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کو بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل دوبارہ آئے گا. اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ ہی بولتا ہے. وہ اگلے دن دوبارہ آیا، پھر جب پکڑا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ نہیں چھوڑوں گا. روزانہ تو گولیاں دیکھے جاتا ہے. اس نے کہا چھوڑ دو، تجھے ایک حل بتاؤں گا میں اس کا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ کیا حل ہے؟ کہا کہ تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو تو فرشتہ تمہاری حفاظت پہ معمور رہے گا، کسی جن کو تمہارے قریب نہیں آنے دے گا، حفاظت کرے گا ساری رات تمہاری، اور کوئی جن نہیں تمہارے قریب پھٹے گا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ جن نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا اور فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی طرف سے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کھول دیا آیت الکرسی کا سن کے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ ایسا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا جن ہے، شیطان ہے، جھوٹا ہے، مگر یہ بات اس نے سچ کہی. جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے جھوٹا مگر یہ بات سچ کہی. تو آیت الکرسی پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. کوئی جن چڑیل انشاءاللہ نہیں آئے گی. گھر میں طہارت کا اہتمام ہو، تصویریں جاندار کی نہ ہو گھر میں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. فرسٹ کلاس برکتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور توکل کو مضبوط فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.